مہدی علی کاظمی نے سب سے پہلے زنیرہ احمد کو منع کیا تھا کہ میری بیٹی سے کوئی بھی انٹرویو نہیں لیں اور آپ اس معاملے سے دور ہو جائیں، تو اس وقت سے ہی کسی کا بھی انٹرویو لینا نہیں بنتا. لیکن اس وقت بعد میں بھی زنیرہ نے بہت سارے انٹرویو ان کے کیے، اور اب جیسے بعد میں اب بھی ہو رہے ہیں. تو جب ایک باپ منع کر چکا ہے تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. لیکن اس نے انٹرویو لیا ہے، لیکن اس نے جو سوال کیے ہیں، ایک تو انٹرویو جو لیا ہے ایک اس نے لیا ہے، ایک دو اور نے، اور ایک مین اسٹریم میڈیا کا بندہ تھا اس نے. یہ سارے انٹرویو ایک ہی جگہ پر ہوئے ہیں. یعنی یہ لوگ ایک جگہ پر جا کر پھر ان سب لوگوں کو جو ان کے فیور میں ہوتے ہیں لوگ ان کو بلاتے ہیں کہ بھئی اب آپ آ جائیں اور ہمارے اور سوال بھی وہی کرنے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. لیکن اس عورت نے جو سوال کیے وہ واقعی ذرا اس کے سوالات آپ نے غور کیا ہوگا اس کے سوالات پہ، اسے وہی سوالات کیے، گنے چنے ایک جیسے سوالات نہیں تھے. ہاں اب جہاں تک بات ہے کہ پلانڈ انٹرویو، ٹھیک ہے، وہ زنیرہ ہم کرتے تھی، لیکن ادھر سے جو سوال کیے ہیں آپ یہ نوٹ کریں کہ دعا کو کس طرح سے انہوں نے فیڈ کیا ہوا دماغ میں کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے بات کرنی ہے کہ جی میں گھر سے اس لیے بھاگی تھی، ظہیر کے لیے بھاگی تھی، لاہور سے میں کراچی آئی، پب جی کے ذریعے سے ہوا، اور والدین کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے غور کیا ہوگا اس انٹرویو میں کہ جب وہ اس جو انٹرویو لینے والی ہے اس نے کوشچن یہ کیا ہے کہ دعا آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ والدین جو تھے وہ آنسو بھری آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے تھے، بتابی سے آپ کا انتظار کرتے، لیکن آپ نے ان کی طرف دیکھنا بگوارا نہیں کیا، سیدھی چلی گئیں. اس نے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے، اب اس نے اس کا جواب شروع یہ کیا کہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ایک تایا ذات رہتا تھا اور اس کے ساتھ جو تھی میں شادی پلان کر رہے تھے. مطلب سوال یہ کیا گیا، اس نے جواب یہ دیا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر پلان بھی کر رہے تھے شادی، تایا ذات رہتا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو ایک غیر لڑکا آپ کو ویسے ناپسند تھا، جو آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کا کزن تھا اور والدین کی موجودگی میں رہتا تھا، وہ اس کو ناپسند تھا. اور ایک پب جی گیم میں یہ مطلب کھیل کے اور غیر لڑکے کے لیے بھاگی وہ صحیح تھا. اب اس ایک انٹرویو میں آپ ان لوگوں نے جو سکھایا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں انہوں نے سکھایا کیا ہوا ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے کہ انہوں نے دعا کے دماغ میں کیا کیا فیڈ کیا ہوا ہے، وہ بس طوطے کی طرح وہی چیز رڑتی رہتی ہے. اگر یہ ہے، اور اگر دعا نے واقعی اس کے دماغ کو نہیں بھرا گیا اور واقعی دعا بھی کہہ رہی تو بھی دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہی کہ بھی والدین کو چاہیے، جب اس انٹرویو والے نے بہت اچھا سوال کیا کہ بھئی آپ کہتے ہیں تشدد کرتے ہیں والدین، تو وہ تو آپ کو پیزے بھی کھلاتے تھے اور آپ پب جی گیم کے لیے ٹیب بھی لے کے دیا ہوا تھا، تو پھر وہ آپ پہ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں. اب اس نے آگے سے جواب کیا دیا دعا نے کہ بھی والدین کو چاہیے کہ وہ پب جی گیم کے بارے میں جانیں، وہ پاس آ کر بیٹھیں اور پوچھیں کہ آپ کیا گیم کھیل رہی ہو، کیسے کھیل رہی ہو، اور آپ کو کوئی لڑکا پسند تو نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سکھایا گیا، اور اگر یہ خود بھی یہ بات کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر سکھایا ہوا تو بھی اور اگر دعا کہہ رہی تو بھی، دونوں صورتوں میں سب سے پہلے یعنی والدین جو ہیں وہ اب اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر بچوں کو، ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہونی چاہیے، ایک دوستی ہونی چاہیے، لیکن اب پب جی گیم یعنی وہ پوچھیں اس سے آگے کہ پب جی گیم کیسے کھیلتے ہیں. اور اس کو پتا تھا کہ میں اگر ٹیب پر سم پہ بات کروں گی تو میں پکڑی جاؤں گی. اس نے پب جی گیم کا سہارا لیا کہ میرے والدین کو پتا ہے کہ پب جی گیم کیسے کھیلتے ہیں، اس کو نہیں پتا میرے والدین کو. تو اس نے چیٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں پتا تھا والدین کو. ٹھیک ہے، اگر پتا ہوتا ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے. تو اس نے اس گیم کا سہارا لیا اور شروع ہو گئی یہ چیٹ کرنا. تو ایک طرح سے اس نے اپنے والدین کو چیٹ کیا اور الٹا اپنے والدین پہ الزام لگا رہی ہے کہ بھی میرے والدین کو نہیں پتا کہ جی گیم کیسے کھیلتے ہیں، تو اس لیے میں گھر سے بھاگی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ والدین کو چیٹ کر کے آئی اور اوپر سے والدین پہ الزام لگا رہی کہ والدین میرا ہر خیال رکھتے تھے. والدین کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا کھلانا پلانا، اس کی تربیت اچھی کرنا. ٹھیک ہے، تو اور کچھ اولاد کے بھی ہوتے ہیں فرائض کہ وہ والدین کی بات مانے، اگر وہ کسی بات سے روک رہے ہیں تو اس چیز سے رکے. ٹھیک ہے، صرف والدین ہی کی ساری نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی پسند کی شادی والدین پوچھیں. آپ 13-14 سال کی ہیں، جب سے ایک منٹ ابھی اس کی عمر آئی ہے انڈر 15 یعنی 14. ٹھیک ہے، 14 سال کی ہے، 3 سال سے ریلیشن شپ میں، یعنی 14 13 12 11 یعنی 10 سال کا بچہ ہو تو والدین اس کو پوچھنا شروع کر دیں کہ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، ہم تمہاری ابھی شادی کر دیتے ہیں. یعنی 10 سال کا یا 11 سال کا بچہ آج کل یہ چاہ رہا ہے کہ میری شادی کر دو، میری شادی کر دو، ہے نا. یعنی وہ اپنے والدین، اب ظاہر ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ پیدا ہوتے سارے بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پسند پوچھنا شروع کر دیں. آپ جو اس کو سکھایا جا رہا ہے, جو گند اس کے ذہن میں بھرا جا رہا ہے, وہ آپ دیکھیں. اور جو پہلا کمزور یوٹیوبر کا میں نے اس میں دکھایا جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی مہدی صاحب آپ تیاری کر لیں, اور ابھی زنیرہ میں ہم نے بھی اپنی ایک لائیو میں کہا تھا کہ جی جب وہ نانا بن جائیں, آپ نانا بن جائیں گے وہ ایسے, تو آپ مانیں گے. تو آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ 12 اور 11 سال کی عمر میں والدین پوچھیں کہ جی پسند آپ نے کر لیا کہ نہیں کر لیا, یعنی کیا ماشا. اور اس نے بھی جو کچھ وہ پہلے کلپ میں آپ نے دیکھا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا, تو کیا ماحول آپ بنا رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی آپ PUBG گیم کھیل لیں اور پھر اس پر لڑکا پسند کریں, اور والدین پوچھیں جی ہاں جی PUBG گیم پر آپ نے لڑکا پسند کر لیا ہے, چلیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں. ہمارا تو یہ ماحول ہی نہیں ہے ملک کا. اور آج بلکہ بشریٰ شکیل کا میں نے کلپ دکھانا ہے, تو ذرا وہ بھی تھوڑا سا دیکھیں. دعا زارا پیزا کھا رہی تھی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میرے بھائی, ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کے رشتہ دار کا گھر تھا, لیکن جب آپ نے انٹرویو کیا اس میں آپ نے کہا کہ دعا زارا کے گھر آئے ہیں. اچھا, میں بالکل جس گھر میں گیا تھا وہ اس کی خالہ کا گھر تھا. کس کی؟ ظہیر کی. اچھا, ٹھیک ہے, ویلنسیا میں گئے تھے؟ جہاں بھی گیا تھا, چھوڑ دیں گے ذرا. اور دوسرا آپ کے پلانٹیڈ کا میں جواب دے دوں, یہ جو آپ کی ڈیفینیشن ہے نا پلانٹیڈ, اس طرح کے انٹرویوز پلانٹیڈ نہیں ہوتے. کس طرح کے ہوتے ہیں؟ پلانٹیڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً پھر تھوڑی ڈیفینیشن آپ بھی مجھے بتا دیں, لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو پلانٹیڈ کا نہیں پتا. جی, تو آپ نے یہ کلپ دیکھا, اس میں اس جو یہ یوٹیوبر ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ میاں بیوی جو ہے وہ رہنے دے میاں بیوی کو, اس کو یہی نہیں پتا کہ کیا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا. وہ بشریٰ شکیل کو کہہ رہا ہے آپ بتائیں, اس کو خود کو کچھ نہیں پتا. یہ حالات ہیں ان کے, اور پھر لڑنے مارنے اور تلنے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر یہی بات ان کی بیٹیوں کی ہو تو پھر آگے اس کہتے ہیں ہم تربیت ہی بہت اچھی کریں گے. تربیت مہدی علی کاظمی نے بھی اپنی بچیوں کی بہت اچھی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں, اور جو کچھ وہ انہوں نے قدم اٹھا رہے ہیں وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اپنی تربیت پہ بھروسہ ہے. ان کی بچی کو ٹریپ کیا گیا ہے, اور یہ واقعہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. آپ لوگ اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت اچھی تربیت کریں گے, بہت اچھی, اللہ نہ کرے کسی پہ برا وقت آئے. لیکن ایسے منہ پھاڑ کر کسی کو ایسے کہہ نہیں دینا چاہیے کہ ہم تو بہت اچھی تربیت کریں گے اپنے بچے کی, تم نے تو اچھی نہیں کی. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ. تو ڈریں اللہ سے, اور آپ لوگ اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں. اب جب کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور فیصلہ آنے والا ہے, تو یہ آپ اس طرح کی باتیں اب پھیلانی شروع ہو گئے. پتہ نہیں کس بیوقوف نے ان کو مشورہ دے دیا ہے کہ بچے والی بات کو آگے رکھیں. تو ان سب سے جو یہ جھوٹے یوٹیوبر جو پہلے دن سے اب تک یہ جو ہیں وہ یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور اس بچی کے دماغ میں اتنا گند بھر دیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس کو ذہنی طور پہ اتنا مفلوج کر دیں گے کہ مہدی علی کاظمی کو کتنا عرصہ لگ جائے گا یہ گند نکالنے میں, جو گند یہ بھر رہے ہیں. اور کتنی مطلب ٹھیک ہے بچی کی بھی غلطی ہے لیکن اس کو ورگلایا گیا ہے, گھر سے نکلی ہے. ہم یہ نہیں کہتے سارا قصور جو ہے, بچی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ رکتی ماں باپ کے کہنے پہ, لیکن وہ اتنی کہہ لیں کہ نہ سمجھ ہے کیا ہے کہ وہ اس کو والدین اب, کیونکہ اس کو اگر سمجھاتے یہ لوگ تو وہ سمجھ جاتی. انہوں نے سمجھایا نہیں ہے, انہوں نے تو ظاہر ان کے ارادے اور تھے نا. تو اللہ نہ کرے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور کسی کو منہ پھاڑ کے یہ مت کہیں اتنا برا وقت جو چل رہا ہے ان پہ, تو یہ پھر وہی جانتے ہیں. ہم لوگ صرف کھڑے ہو کر باتیں کر سکتے ہیں, یا یہ لوگ کھڑے ہو کر باتیں, اور یہ لوگ کہتے ہیں پیسے بنا رہے ہیں سارے یوٹیوبر. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو, آپ لوگوں تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے جو آپ لوگ یہاں آ کر شروع ہو گئے ہیں. زندگی میں پہلی دفعہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی یوٹیوبر تھے. کوئی ایک ویڈیو بھی تو آپ کی دیکھی نہیں ایسی جو رینکنگ میں آئی ہو 2000. میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی, میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں ایک دوسرے پر الزام مت لگائیں. اور ان کا یہ جو معاملہ ہے, اب یہ جو ایک نیا نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ نانا بن جائیں گے اور ایسے, پلیز اس چیز کو بھی ختم کر دیں. اپنی بیٹیوں کو آگے رکھ کر دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے. سب کچھ بہت تکلیف دے. ایک تو ان کی بیٹی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اوپر سے وہ بیان ایسے دے رہی ہے, اس کے ذہن میں گند ایسا بھرا جا رہا ہے, اوپر سے آپ لوگوں کی اس طرح کی باتیں. تو آپ لوگ بس کر دیں, اب اس طرح سے مت کریں. یہ برا وقت کسی پہ, ہر کوئی اپنے بچے کی بہترین تربیت ہی کرتا ہے اپنی طرف سے, برے وقت کا نہیں پتہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور میری طرف سے اللہ حافظ.